ہمارے اوورسیز کلائنٹس کے لیے تو آج سے پہلے جو پراپرٹی کے ریٹ وہی ہیں پر اوورسیز کلائنٹس کے لیے وہ ایک حساب سے سستی ہو گئی ہے۔ السلام علیکم، دس از عبداللہ باجوہ فرام سبکی پراپرٹی بیریا ٹاؤن کراچی۔ آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ملکی حالات کے کیا ایفیکٹس پڑ رہے ہیں پراپرٹی پر اور کس طرح یہ حالات ہمارے اوورسیز کلائنٹس کو بینیفیشری مومنٹس دے رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستانی روپی کے جو قدر ہے اس میں ڈی ویلیویشن ہم لوگ ڈیلی بیسس پر دیکھ رہے ہیں۔ سائڈ بائی سائڈ ہم لوگ اگر دیکھیں ہمارے اوورسیز کلائنٹ تو ان کے لیے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک آسان طریقہ کار بن گیا ہے۔ اگر میں ویسے بات کروں تو پاکستان کی اوور آل اگر ہم لوگ سچویشن کو دیکھیں تو روپی ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پر۔ ہماری اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں ہمیں پوائنٹ کی کمی نظر آتی ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ ایک حساب سے مندی چل رہی ہے، لیکن سائڈ بائی سائڈ پراپرٹی ایک ایسی چیز ہے جس میں ایک اسٹیبلٹی، اگر بہت زیادہ اس میں اپورڈ موومنٹ نہیں ہے گراف کی تو ایک اسٹیبلٹی ہمیں ضرور نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں ہمارے اوورسیز کلائنٹس کے لیے تو آج سے پہلے جو پراپرٹی کے ریٹ وہی ہیں پر اوورسیز کلائنٹس کے لیے وہ ایک حساب سے سستی ہو گئی ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ ہمارے اوورسیز کلائنٹ کو جو ایک پلاٹ $40,000 to $42,000 میں کاسٹ کرتا تھا، آج اس پلاٹ کی پرائز وہی ہے پر ہمارے اوورسیز کلائنٹس کے لیے اس کی کاسٹنگ جو ہے ڈالرز میں یا اوورسیز کرنسیز میں ہم دیکھیں تو وہ کم ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے مثال دی، جو پلاٹ 40,000 یا 42,000 کا تھا آج وہ انہیں 35,000 سے لے کے 38,000 میں سیم پلاٹ اسی ویلیو کا پلاٹ مل جاتا ہے، جو کہ ان فیوچر جا کے یہ ایک اور بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ انویسٹمنٹ تو اتنی ہی ہے پر آپ ہمارے روپی کی ڈی ویلیویشن کو دیکھتے ہوئے اوورسیز کلائنٹس کے لیے یہ ایک بینیفیشری موقع ہے۔ بے شک پراپرٹی وہیں پر رہے گی، اسٹیبلٹی رہے گی، پراپرٹی میں ہمیشہ ایک انکریز ہی آتا ہے، لیکن یہ وقت اوورسیز کی بائنگ کے لیے اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ جس طرح سے ہماری روپی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اسی طرح سے ان کی کرنسی جو ہے وہ پاکستان سے اگر کمپیئر کیا جائے تو اس کی قدر میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں بھی ڈالر کا ریٹ 193 روپیز ہے، ایک ڈالر کا ریٹ، جس کا اگر میں کمپیریزن کروں 3-4 مہینے پہلے تو وہ 182 روپیز تھا۔ تو یہ 10 روپے ایک ڈالر میں ڈفرینس آیا ہے۔ اگر ہم اس کی انویسٹمنٹ یہاں پر کرتے ہیں، اپنی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پراپرٹی کی اگر ویلیو ہم دیکھیں وہ وہیں پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی پاکستان سے اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو بھی اس کے لیے تو وہی پرائز ویلیوز وہی ہیں، لیکن اوورسیز کے لیے اگر دیکھا جائے تو وہ پرائز ویلیو کم رہے گی، کیونکہ ان کا جو جس پرائز منی میں انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے یا جس کرنسی میں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کی قدر بڑھ گئی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ اوورسیز کو وہ چیز ایک حساب سے سستی پڑے گی۔ پاکستانی مارکیٹ کے حساب سے وہ چیز وہیں کی وہیں اسٹیبل ہے۔ میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا آج کا مین ٹاپک بھی یہی تھا کہ دیکھیں جس طرح سے ہماری قدر میں روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے اس سے سائڈ بائی سائڈ باقی جتنی بھی ہماری مارکیٹ ہے، سب سے بڑی مثال کیونکہ لوگ بھی جب کمپیریزن کرتے ہیں پراپرٹی کا تو ان کے لیے سب سے پہلا جو کمپٹیشن نظر آتا ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں نظر آتا ہے، کیونکہ جو انویسٹر حضرات ہیں وہ بیسیکلی اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی کو سائڈ بائی سائڈ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں کرنٹ مارکیٹ کے حساب سے بات کروں تو اسٹاک مارکیٹ ہماری اس میں کتنا ہمیں ڈراپ دیکھنے کو ملا ہے، لیکن جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو پراپرٹی میں اتنا ڈراپ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اب یہاں پر اگر اوورسیز جو ہیں وہ ایز اے اینڈ یوزر آتے ہیں یا ایز اے انویسٹر بھی آتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بہترین موقع ہیں، کیونکہ ایک چیز جو پہلے انہیں 42-45,000 کی کاسٹ کر رہی تھی اب وہ 35-38,000، ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ حالانکہ اگر میں کنٹری کے حساب سے کمپیریزن کروں تو پاکستان میں اس کی ویلیوز ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہیں۔ جو پراپرٹی کی ویلیوز تھیں پاکستان کے حساب سے وہ 70 لاکھ کی ہیں، پاکستان میں اگر کوئی بائر انہیں پرچیز کرتا ہے ان کے لیے بھی ویلیوز وہی ہیں، ویلیو وہی رہے گی، پر ہمارے کرنٹ سچویشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ اوورسیز کے لیے زیادہ بینیفیشری ہے۔
اس لیے میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اوورسیز کلائنٹس اس ٹائم بیسٹ انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے جتنے بھی. اور اب بھی تو جیسے کہ عید ریسنٹلی گزری ہے, اوورسیز جو ہیں وہ بھی عید پر اپنے رشتہ داروں میں آئے ہوتے ہیں, گھر والوں میں آئے ہوتے ہیں. ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جانے سے پہلے جو بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے, اگر وہ پیسہ رولنگ میں لانا چاہ رہے ہیں یا پراپرٹی کی طرف انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ جانے سے پہلے کوئی اچھے آپشنس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹائم بیسٹ انویسٹمنٹ کے لیے, اوورسیز انویسٹمنٹ کے لیے. مزید ایسی معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.